Welcome to my Let's Talk daily live show. Today میں آپ کی ملاقات کرانے جا رہا ہوں نثار حسین ڈولوال صاحب سے، جن کا کی تعلق جو جانباز صاحب تھے ان کے خاندان سے ہے۔ اوور ٹو نثار حسین ڈولوال صاحب۔ نثار صاحب، آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے چینل میں کریٹر ٹی وی پہ۔ تو آپ آج ہمارے سامعین کے ساتھ روبرو ہو رہے ہیں۔ آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ کیونکہ آپ جانباز صاحب کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو اور آپ نے بہت سارے گانے گائے بھی ہیں جو کہ ریڈیو ٹیلی ویژن وغیرہ میں چلے ہیں اور ابھی بھی چل رہے ہیں، اور ابھی بھی سنگنگ آپ کا چل رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ اپنی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ گوہر صاحب السلام علیکم، شکریہ آپ کا بہت بہت۔ میں سامعین کرام سے روبرو ہونے جا رہا ہوں آپ کی وساطت سے۔ تو میں نثار حسین ڈولوال کشتواڑ سے تعلق رکھتا ہوں۔ جی جی۔ تو میری ابتدائی تعلیم بھی 11ویں جماعت تک تھی، جو 1974 میں نے کیا تھا۔ جی جب ہائر سیکنڈری الیکٹو ہوتا تھا تو اس کے بعد گھریلو کچھ ایسی کچھ پرابلم تھی، میں اسی میں 1975 میں ملازم لگ گیا۔ جی۔ دہلی میں رہا 2-4 سال، اس کے بعد میں ٹیچر 1980 میں لگ گیا۔ جی۔ تو چونکہ گوہر صاحب آپ نے فرمایا کہ میں ڈولوال صاحب کے خاندان سے ہی تعلق رکھتا ہوں، وہ میرے چاچا تھے۔ جی جی۔ غلام نبی ڈولوال، جو الوار جانباز کشتواڑی، جی جو کہ آپ جانتے ہیں، سامعین بھی جانتے ہیں کہ بہت ہی مشہور و معروف سنگر، مشہور و معروف شاعر، پورے ہندوستان پوری دنیا میں جہاں بھی کشمیر کا، امریکہ سے لے کر جہاں بھی دنیا میں کشمیر کا کوئی رہنے والا ہے، جی جی جی، تو وہ ان کو سنتا ہے۔ ابھی بھی مجھے بارہا کبھی باہر سے، ابراڈ سے بھی فون آتے ہیں، کبھی کشمیری پنڈت کے، کبھی کسی کے، جی جی، ڈولوال صاحب کا فلانی گانا ہمیں بھیجیے۔ تو ان کے بڑے شائقین ہیں۔ جی جی۔ تو ان کے بارے میں کیا میں کہوں گا کہ میں بچپن سے ہی، جی جی، جب میں میرے خیال میں عقل میں آیا ہوں تب سے لے کر میں ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ جی، ان کی محفلوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا۔ بالکل۔ تو سیکھا میں نے اپنا فن جو ہے وہ کہیں سے سیکھا نہیں ہے، صرف ان کی محفلوں میں بیٹھ کر میں بالکل ٹکٹکی باندھ کے، جب بھی وہ محفل میں بیٹھتے تھے، محفل کرتے تھے، تو میں ٹکٹکی باندھ کر ان کی طرف دیکھتا تھا، ان کے اتار چڑھاؤ کو، میوزک کو، گانے کا کیسے اتارتے ہیں، چڑھاتے ہیں گانے کو، کہاں پر کون سے نکات ہوتے تھے۔ تو میں ان کو ہی دیکھ کر یہ تھوڑا بہت فن سیکھ ہے۔ جی جی جی۔ تو میں چونکہ بچپن میں بھی شاید اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے کہ کچھ ڈولوال صوبن کی ہر کسی کو میسر نہیں ساز ہے، اس میں قدرت کا ہی کچھ نہ کچھ راز ہے۔ کوئی ایاز ہے، کوئی جانباز ہے، کوئی بیسر بھی گائے تو میں کیا کروں۔ اس میں پہلا شعر یہ ہے کہ میں نے سب کو پلایا ہے خون جگر، جی، اس کا الٹا ہی ملتا ہے مجھ کو سمجھ۔ میرا فرض جو تھا میں نے پورا کیا، کوئی بھول جائے تو میں کیا کروں۔ تو لہذا فن جو ہے یہ قدرت کی طرف سے ہی ہے، ایک دین ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کسی کے گلے میں آواز اچھی سی ساؤنڈ سے، سوز، جس میں سوز ہو، انداز ہو۔ تو شاید میں ان کی محفلوں میں اٹھتا بیٹھتا، بعد میں ایسا بھی کوئی موقع آیا، بڑے موقع کہ میں ان کی محفل میں ان کا ساتھ دیتا تھا۔ جی جی جی۔ میں بچپن میں ان کے ساتھ، مطلب جوانی میں ان کے ساتھ گلاس بجاتا تھا بیٹھ کر۔ اچھا اچھا اچھا۔ تو 2-4-5 ساز ہوتے تھے ان کے پاس، سمپل سے ہارمونیم، طبلہ، بینجو، جی، اور یہ گلاس بھی ردم جیسا، یہ بھی۔ تو اس ساز سے انہوں نے اپنے آپ کو، جو یہ ساز جو ہے
میں یہ بھی آپ کو بیچ میں کہوں کہ انہوں نے ایک نیا انداز، نیا طریقہ اپنایا جس کا نام چلنت رکھا گیا. اچھا اچھا، یونیک اسٹائل دیکھو سنگنگ. اب جیسے کشمیر میں آپ رف سنتے ہیں، جی 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 صوفیانہ سنتے ہیں، جی جی چھکری سنتے ہیں، اس سے ہٹ کے ڈفرینٹ. اور ڈفرینٹ. اور اس میں ایک خصوصیت میں یہ کہوں گا کہ ہر ایک لفظ جو گانے میں ہوتے تھے، شاعری، وہ ہر ایک بچے اور بوڑھے جوان کو سمجھ آتے تھے. یہ بہت بڑی بات تھی. بالکل. تو میں نے بھی یہی سیکھ لیا. تو ایک دفعہ کی بات ہے جب انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ بھائی آپ ریڈیو پہ جائیں گے، آپ نبھا سکتے ہیں اس کو. جی گور صاحب، میں آپ کو کہوں گا یہ بہت مشکل چیز ہے چلنت کا جو ہے، کیونکہ اس میں 5-6 آدمی جب تک نہ ہوں تب تک یہ جچتا نہیں ہے، محفل نہیں ہوتی. بالکل. تو مجھے انہوں نے جب یہ 1986 میں جی یہ کام سونپا اور مجھے وہ سری نگر لے گئے تو میرا آڈیشن ہوا. جی جی تب محترم آج بھی جو بہت بڑے موسیقار ہیں، وہ تو آج دلی میں ہیں، جناب بھجن زوکری صاحب. جی تو وہ ان دنوں پیکس ہوا کرتے تھے وہاں ریڈیو میں. تو انہوں نے میرا آڈیشن لیا. جی تو آڈیشن لے کے آئے تو وہ دولوال صاحب کی آواز بہت اچھی ہے، اوکے تو مطلب میں سلیکٹ ہو گیا. جی جی تو اس کے بعد سیکھا بھی نہیں تھا کہ کہیں، تو وہ میں لیتا گیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے. کیونکہ اس میں دیکھیں آج کل کے زمانے میں صرف پیسہ ہے. جب آپ محفل آج کل کر رہے، یہ پیشہ بن گیا ہے. بالکل. تو میں آپ کو پیشے کی بات یہ کروں کہ آپ کے بانحال میں جب وزیر اعظم بخشی غلام محمد صاحب تھے، جی تو ایک محفل یہاں ہوئی. یہاں آپ کے وہ ایم ایل اے صاحب ہوتے تھے، مجھے بھول ہی گیا، میر صاحب. ہاں. تو ان کی اس میں تو یہاں پر میں نے سنا جب یہاں پر ڈاک بنگلو میں محفل ہوئی، جی تو ڈولوال صاحب کو اس محفل میں 14,000 روپیہ پھینکا گیا. اس ٹائم میں جو 14 کروڑوں کے اس سے بھی زیادہ قیمت کے اس وقت آپ لگائیں گے. جی 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 تو وہ 14,000 جب ان کو پھینکا گیا تو ڈولوال صاحب نے اس 14,000 روپے کو اپنے دامن میں اٹھا کے بخشی صاحب کے دامن میں پھینک دیا. جی تو کہا بخشی صاحب کہ میرے شوق کو میرا پیشہ نہ سمجھو، بالکل. یہ میری خودی کو گوارا نہیں ہے، ارے ذرا دل بہلتا ہے اس سے، وگرنہ اسی پر ہمارا گزارا نہیں. واہ واہ. تو انہوں نے ان کو پیسہ ان کو واپس کر دیا. تو آج کل آپ دیکھتے ہیں جب تک کوئی محفل ہوگی آپ 40-50 ہزار روپے نہیں خرچیں گے تب تک آپ کے پاس کوئی آئے گا نہیں. جی 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 تو وہ فرق ہے. جی. تو وہی ایک مقام تھا ان کا کہ انہوں نے پیسے کی طرف نہیں. ہاں. تو اس وقت گھر میں بچے بوڑھے کو ان کا احترام ہے. تو ان کے گانے میں اس وقت بھی سمجھتا ہوں کہ جو بھی آج کل گانے والے ہیں، جی ڈوڈا سے ہوں، کشتواڑ سے ہوں، بھدرواہ سے ہوں، ہمارے ایرسٹوائل ضلع سے، حالانکہ کشمیر کے بھی جو فنکار ہیں وہ بھی مجھے فون کرتے رہتے ہیں کہ ان کا کلام بھیج دیجیے گا. جی تو ان کا کلام ہی ایسا تھا جب تک نہ وہ گایا نہ وہ چلتی ہے. جی تو ان کے گانے، بہت سارے گانے مشہور ہو گئے جو اپنا ان کا تھا، جو اپنا کلام ان کا تھا ہے بھی. چونتن کی انہوں نے یہ بولا ہے کہ یہ ساز و آواز تو سوز اندرم، یہ کور میں محفوظ تا قیامت، براو یم رند زند روزن مرت بوزن کلام میں. تو جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ زمانہ پکن ہمدم تو کیا گو. بالکل. ہر ایک ظلم پر ہم تو کیا گو. واہ واہ. ہے بالکل. اگر میں جذبے ایثار آسی تو ہس پر تو اس میں عزم تو کیا گو. گسی نہیں صاف دل دتلاف ساسا نٹو چت آب زمزم تو کیا گو. نظر اسرار سنچے جان بازس سنے روزت میں ہمدم تو کیا گو. تو یہ اور بہت سارے کلام نازنین یار میں یہ ملاقات. تو جیسے مظفر اعظم صاحب کا، عموماً لوگ کہتے ہیں کہ جان باز صاحب کا کلام، لیکن یہ مظفر اعظم صاحب کا کلام ہے کہ ان سے چشمن سرح کرک سہلاب انہم یاونس، ان سے وشترا وقت لگم محبت طوفان استاونس. بہت ہی مشہور غزل ہے پورے کشمیر میں. تو ایسا ہے. اس سے آگے
اور کچھ آپ پوچھنا چاہتے آپ ہی نے نہیں ان کو جیسے آگے آپ نے فالو کیا اور آپ نے ان کا وہ برقرار رکھا آگے چلیں ہاں ان کا چلن جو یہ گائکی وغیرہ جو ہے وہ آپ نے آگے چلائی. میں یہ فخر سے کہتا ہوں گوہر صاحب کہ مشکل ہے باقی میں سمجھ کہ ناممکن ہے باقی آرٹسٹوں کے لیے جی جی چلت کو آگے لے جانے کے لیے کیونکہ آپ معلوم ہے کہ کشتواڑ سے کشمیر کے ریڈیو تک پہنچنا ہے اور وہاں پر فیس کیا ہے آپ کو. میں بی ہائی گریڈ میں ہوں تب سے لے کر کیونکہ میں کشمیر 1-2 سال سے گئے ہیں وہ موقع بھی نہیں مطلب سال میں ایک دو بار جاتے تھے تاکہ وہاں پر بھی ادھر ادھر کرنا پڑتا ہے آدمی کو گریڈنگ ملتی ہے. جی جی تو میں اس میں تھا تو وہ فیس بھی میری اسی حساب سے تھی تو 5 آدمیوں کو اپنے ساتھ اٹھا کر یہاں سے کشمیر لینا پڑتا ہوٹل میں رکنا اور وہ پیسہ میں اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر کے اور خاص کر اس فن کو آگے کے لیے جو میں نے چالو رکھا. جی جی تو میں نے اپنا پروگرام جو ہے 1986 سے شروع کیے ہیں ریڈیو کشمیر سے ٹی وی سے جی جتنے ہمارے تھیٹر ہیں اب جیسے ہمارا ٹیگور ہال میں نے وہاں پروگرام دیے ہیں. جی اتنے ابھینو تھیٹر جموں پروگرام جی دیے ہیں. جی 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 میں نے دلی میں جا کر گلدستہ پروگرام ایک تھا تو کلچر کی طرف سے وہ ہمیں بھی اس میں لیا گیا تھا تو میں نے وہاں دلی میں بھی وہ پروگرام کیا ہے. تو بہت سارے پروگرام میں نے کیے اور لوکل جتنے بھی کشتواڑ میں کوئی فنکشن ہوتا تھا جی تو وہ لاڈلی بیٹی کا ہو وہ کسی اور فنکشن کا ہو وہ بھی ہم نے مطلب بہت سارے پروگرام میں نے کیے ہیں. میں نے شام جام باز کیے ہیں جب ان کی وفات کے بعد 2-3 پروگرام میں نے وہ بھی کیے. بہت بڑھیا پروگرام باہر سے آرٹسٹوں کو بلایا کشتواڑ میں. جی سے تو میں نے اس چلت کو جاری رکھا اور رکھا ہاں برقرار اور انشاءاللہ ابھی تک جاری ہے. اچھا 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 ابھی 1-2 سال سے آپ کو معلوم ہے کہ کووڈ پچھلے سال سے تھا تو میں سری نگر بھی نہیں جا سکا جی جی اس وجہ سے پروگرام نہیں دے سکا. جی تو میں کیا کہوں یہ بہت مشکل کام ہے اس فن کو آگے لے جانے کے لیے جی کیونکہ آدمی جب سولو جو آج کل آرٹسٹ آپ دیکھتے ہیں جو سولو گاتے ہیں کوئی پریشانی مشکل نہیں ہے. وہ سری نگر جائیں جموں جائیں ایک آدمی اٹھ کے تو گاڑی اپنی جگہ کچھ بھی ہے وہاں آرٹسٹ وہ بک کرتے ہیں جی جی تو پروگرام دے. میرا اپنا ہی سب کچھ ہوتا تھا. بینجو والا بھی اپنا ہاں ساز و سامان تبلا سارا والا ساز و سامان والے طبلے والا بھی اپنا جی. گلاس بجانے والا بھی جی. اپنا ہارمونیم بھی آپ کو بجاتا تھا تو وہ بھی اپنا تو لہٰذا میرے 4-5 آدمی وہی گاتے بھی تھے جواب بھی دیتے تھے. جی 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 تو میرے لیے بڑا مشکل پورا بینڈ لے کے جانا لے کے جانا پڑتا تھا. جی 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 گوہر صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا. سر میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے مجھے سے 15 سال کو نہیں جی جی جب تک ہم آپ بھی ہوں اور ہم بھی ہوں تب تک کوئی چیز ہو نہیں سکتی. جی 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 تو اس کے علاوہ میں اور کیا آپ جاننا چاہتے ہیں مجھ سے؟ بس سر یہی تھا کہ زندگی کا سفر یہ جو مان لیجیے گائکی کا سفر کہاں سے شروع ہوا. میں نے پہلے عرض کی کہ میں گائکی کا سفر تو میں نے شاید بچپن سے ہی شروع کیا جو صاحب کے ساتھ جان باز صاحب کے وہ تو میں نے پہلے کہہ دیا. جی جی تو اسی میں جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لڑکا کچھ کر سکتا ہے اور خاص کر انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ میں نے ایک دفعہ گایا تھا. جی ہم ایسے ہی محفل میں گاتے تھے کبھی بچپن اپنی یاری دوستی میں تو ان دنوں وہ ٹیپ ہوتے تھے تو کیسٹ انہیں کہیں کشمیر میں سنا. جی جی تو اس نے کہا اچھا یہ وہ گاتا ہے تو میں نے کہا یار ٹھیک ہے اس کو میں ریڈیو تک یہ جا سکتا ہے. جی تو اور اس کو یہ بھی لگ رہا تھا کہ یہ اس میں وہ سکت ہے کہ یہ ان فنکاروں کو لے کر اس کو آگے چلا سکتا ہے کہ یہاں سے سری نگر جانا ہے جموں جانا ہے باقی جگہ جانا ہے وہاں کیونکہ اس پر ریڈیو فیس تو بہت کم ہوتی ہے. ٹی وی پر چلو ان دنوں تو ڈبل ہوتی تھی پھر بعد میں انہوں نے 60% کم کر 40% کم کر دیا سب دیتے تھے. تو کسی نہ کسی طریقے سے میں نے اس کو مینیج کیا اور اس کو جاری رکھا. جی 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 تو کوئی سر آپ کا فیوریٹ جو آپ نے کوئی گایا ہو جو 1-2 کلام ہو جائے؟ ہاں میں نے تو پہلے گایا تھا وہی میں نے ڈولوال صاحب کے ہی ان کی کتاب سے ان کا ہی کلام زیادہ تر گایا ہے. زیادہ تر اس کے بعد میں نے منصور صاحب انحالی کا گایا. اچھا منصور صاحب بشیر صاحب بدرواہی کا گایا ہے. اچھا میں نے رسا صاحب کا بھی گایا. جی جی تو اور بھی کچھ شاعر تھے جن کا میں نے ریڈیو سے کلام گایا. جی تو
آپ اب کہتے ہیں تو مجھے سب سے زیادہ آپ ڈلوال صاحب کی ایک غزل بہت پیاری ہے. ہاں ہاں تو وہ یہ یوں ہے. نظر چٲنۍ روزِن مےٚ کُن یا مروٗزِن ژےٚ کُن روزِ سر میون خم ٹاٹھی یارو یارو نظر چٲنۍ روزِن. واہ اکوئی دل میں اوسُم سُہ کوٚرمَے حوالَے اکوئی دل میں اوسُم سُہ کوٚرمَے حوالَے مےٚ کیٛاہ اوس بیٚیہِ تی ژےٚ نِش ژوٗرِ تھوٚوُم ژٕ بیواے پٲٹھۍ مےٚ کُن کر تہٕ نظرا ژےٚ چھُے بٔلۍ لُکن ہُنٛد وہم ٹاٹھی چٲنۍ روٗزِن مےٚ کُن یا مروٗزِن. لاسٹ شعر ان کا بولوں گا کہ جی جی نوٚوُے آز وٕچھان چھُس بہٕ انداز چونُے نوٚوُے آز وٕچھان چھُس بہٕ انداز چونُے خبر کور کُن آز چھُ پرواز چونُے وَلو بوز نتہٕ زایہِ گژھی ساز میونُے ژےٚ چھُے جان بازُن قسم ٹاٹھی یارو یارو نظر چٲنۍ روٗزِن مےٚ کُن یا مروٗزِن. بہت بہت خوب سر. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ میں ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بھی مجھے موقع دیا اپنے چینل سے کچھ کہنے کا. جی 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 بہت بہت شکریہ. تھینکس الاٹ. شکریہ سر. شکریہ. السلام علیکم سر. شکریہ. اچھا اوکے سر.